28 نومبر 2021 کو یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ایک ویڈیو میں آپ کے ممدوح مولانا طارق جمیل صاحب کو واضح طور پر نوجوان لڑکیوں کو فلائنگ کسز کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا اب بھی آپ جیسے منصف مزاج لوگ ایسے مولانا صاحبان کی سپورٹ جاری رکھیں گے؟ سب سے پہلے تو کیٹاگوریکلی سن لیں کہ یہ جو کچھ حرکت ہوئی ہے میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا۔ میں سپورٹ کروں گا؟ مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو سیکس ڈسپلن کے معاملے میں اتنا سخت ہوں کہ بڑے بڑے چیمپئن اتنے سخت نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتا ہے۔ آج تک کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں گیا میں، اسی طریقے سے کبھی کسی عورت سے فون پہ بات نہیں کی ہے۔ میں نے تو شروع سے یہ بات کی ہے کہ یہ 3 چیزیں کسی بھی اسپیکر کے لیے فتنہ ہے، یعنی وہ پنجابی والا نہیں، عربی والا، آزمائش۔ نمبر 1 دولت، نمبر 2 شہرت، نمبر 3 عورت۔ اور ویسے یہ میں نے عورت کو عزت دینے کے لیے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، ورنہ پہلے نمبر پہ عورت ہی ہے۔ ہاں جی، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں انسانوں کے لیے پرکشش چیزیں، ان کی محبت شہوات کی پہلے نمبر پر عورتیں، اس کے بعد پھر بیٹے اور سونے اور چاندی کے جواہرات اور اچھی سواریاں، وہ ساری چیزیں بعد میں، پہلے نمبر پہ۔ فرائیڈ تو آپ کو اب آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے۔ اسلام تو بہت پہلے کہہ رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ اسلام کا سیکس ڈسپلن ہے۔ تو ہی جیسی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا، دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے آپ کو آزاد کر دیتی ہے، کسی کی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ ٹروتھ لور بنتے ہیں، سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ اور سیکس ڈسپلن چونکہ یہ جذبہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو آپ دیکھ لیں سورہ النور میں آیا کہ مؤمن مردوں سے کہو، پہلے مردوں کو حکم ہوا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، پھر کہا گیا مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پھر یہاں تک سورہ النور میں آئے کہ عورت کی زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے۔ آج مولوی یہ جھگڑ رہے ہیں جی چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، وہ جی زیور زینت سے مراد زیور ہے۔ اچھا جی، یہ شادی کے لیے جب عورت کو پسند کرنے جاتے ہیں تو اس کا زیور دیکھ رہے ہوتے ہیں، شکل و صورت دیکھتے ہیں، کہانی کرا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عورتوں سے میل ملاپ سے بچو۔ کسی نے پوچھا دیور، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور اور بھابھی کا بھی پردہ ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ ایٹ لیسٹ اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو نگاہوں کا تو ہے کہ جھکا کے بات کی جائے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں 2 غیر محرم مرد و عورت ہیں، تیسرا شیطان ان کے اندر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے بارے میں کہ میں فوراً اسے اٹھا لوں۔ وہ جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے جی پہلی نگاہ معاف ہے۔ پہلی نگاہ معاف کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ جب پتہ چل جائے۔ اگر کسی کو بغیر نگاہ کے بھی پتہ چل گیا کہ غیر محرم عورت سامنے آ گئی ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ پہلے ڈالے گا اور پھر ایسے ہٹائے گا، یا ایک نگاہ میں گھر تک چھوڑ کے آئے گا جس نے سا روکیا ہوتا ہے، نہ، یہ ایک محاورتاً بات ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تم مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جہاں پہ سیکس ڈسپلن اتنا سخت ہو، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا، کسی مرد کا، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یعنی اس کا جو اس کو تکلیف ہے اس سے زیادہ عذاب اسے ہونے والا ہے آخرت میں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جی مسافہ کر لو جی، خیر ہے جی، فلاں چیز ہے جی، وہ تو جی پردہ تو دل کا ہے، تو ٹھیک ہے میرے بھائی، پھر کپڑے بھی اتار دو اگر دل کا ہی پردہ ہے۔ دل کی تو کوئی چیز بھی نہیں مانی جاتی، دنیاوی قانون میں بھی آپ کے دل کی بات تو نہیں ہے، فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے۔
دل کو آپ اپنے پاس رکھیں. جوڈیشری میں دل کی باتیں نہیں چلتی ہیں, اور جب کیٹاگوریکلی ان چیزوں سے منع کر دیا گیا پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے. لہٰذا مولانا طارق جمیع صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا یہ اس سے بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے لوگوں کی زندگی میں جو چند ایک واقعات جن سے ان کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی لوگ کر دیتے ہیں, ہونی نہیں چاہیے لیکن کر دیتے ہیں, ان میں سے ایک واقعہ ہے جو مولانا کے ساتھ ہوا. اور میں نے 3-4 دن پہلے انہیں فون پہ باقاعدہ میں نے ان کا موقف, جس طرح وہ صحافی حضرات لیتے ہیں نا, تو میں نے ان سے موقف لیا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میری تو ایسی کوئی نیت ہی نہیں تھی, وہ تو میں ان کو اپنی بچیوں کی طرح دیکھتا ہوں, اور مجھے کہتے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا اسے فلائنگ کس کہتے ہیں. یعنی یہ نام نہیں پتا ہوگا, ویسے تو یہ استلام کرتے ہیں نا وہ حجر اسود کا بھی طواف کعبہ میں دور سے یوں کر کے, سنت ہے اگر آپ وہاں تک پہنچ نہ سکیں تو کہتے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں تھا. پھر وہ خود ہی خیر کہنے لگ پڑے, کہتے ہیں وہاں پہ بچیوں نے شور ہی اتنا مچایا ہوا تھا, یعنی وہی فیم اور شہرت کی وجہ سے وہ ڈسیو ہو گئے نا. وہ کہتے ہیں ایسے جذبے میں تھے لوگ, اب یا تو تھا کہ میں سب کو مل لیتا یا یہ تھا کہ میں یوں کر لیتا. تو وہ میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کیا. میری تو بچیوں کی جگہ 70 کے قریب ان کی عمر ہے آلموسٹ, حقیقت بھی ہے. ان کے ذہن میں نہ وہ اس طرح کا, ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ہوں. لیکن میں نے کہا جی آپ یہ مجھے بتائیں, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ فلائنگ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا, لگ پتہ گیا. کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے, اب میری توبہ کہ اب میں اس طرح کا کام کروں. یعنی توبہ سے مراد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے مس ہینڈلنگ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں ایسا نہیں کروں گا. تو میں پاکستانی عوام سے بھی کہتا ہوں, چند علماء بھی بہت غصے میں ہیں ان کے خلاف, کچھ اینکرز بھی میدان عمل میں اترے ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی یہ کلیریفیکیشن آپ قبول کر لیں. ویسے میں نے تو انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آن ایئر آ کے معذرت کریں. ان کا یہ کام میں نے نہیں کرنا, پھر وہ ایک چین شروع ہو جاتی ہے, پھر کوئی ویڈیو بنا دے گا, ایک معاملہ ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی میری طرف سے یہ میسیج ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک یہ بات کنوے کروں کہ انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم مجھ سے یہ مس ہینڈلنگ نہیں ہوگی. تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہیں جب آپ دولت, شہرت, عورت اس کے معاملے میں سینسٹیو نہیں ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چندہ بک نہیں رکھی, بالکل کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو, اللہ کا شکر ہے. لہذا دولت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنے بڑے بڑے لوگ آگے تعارف کرا دیں میں کہ یار ہوئیں گا میرے تو بڑے, یعنی میں یہ جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. نہ دنیاوی تعلیم میں, نہ سٹیٹس میں, نہ آپ سمجھ لیں فیم کے اندر. مجھے کیوں آگے بتاتے ہو یار, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں میں پی آر تب رکھوں نا جب مجھے ہو کہ اچھا یہ بندہ اتنا امیر ہے تو کل کو مجھے ضرورت پڑی تو پیسہ لوں گا. تو میرے دماغ میں تو کہیں نہیں ہے, میں تو خود کھلانا ہوتا ہے لوگوں کو. لہٰذا ہمیں کوئی کسی کے ساتھ پرسنل ریلیشن میں نے رکھا ہی نہیں ہوا, ویسے میری عادت میں بھی نہیں ہے. اور اس دعوت کے